الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جهد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العظباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم صدق اللہ العظیم۔ حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، آج 13 مارچ 1989 ہم یہاں آزاد مل ٹرانسوال ساؤتھ افریقہ میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں۔ میں نے چاہا تھا کہ معارف القرآن
کے جانشین سے ہم دیر تک استفادہ کی سعادت حاصل کریں گے، لیکن انہوں نے بہت ہی مختصر سے وقت میں اور اجمالی پیرائے میں ہمیں اس عبرت و بصیرت کے بحر ذخار کی طرف بہت ہی بلیغ رہنمائی کر دی۔ اللہ ان کے علم و عمل اور فکر میں برکت عطا فرمائے۔ جیسا کہ انہوں نے ارشاد فرمایا، ہم مزید استفادہ کریں گے آنے والے ایام میں۔ ابتدا حروف مقطعات سے ہوئی، جس کے جلی معانی سے اور مفاہیم سے حق تعالی ہی واقف ہیں۔ اپنے محبوب کو خطاب کرتے ہوئے رب العالمین نے فرمایا، ہم نے قرآن کریم کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ ہمارے مخاطبین اس کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں۔ میں اس سے پہلے کسی موقع پر عرض کر چکا ہوں کہ عادت اللہ یہ ہے، سنت اللہ یہ ہے کہ وہ جس قوم کی طرف اپنا نمائندہ بھیجتے ہیں وہ اسی زبان میں اس قوم سے مخاطب ہوتا ہے جو اس قوم کی زبان ہوا کرتی ہے۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، تمام انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام انسانی برادری میں سے ہی آئے، اور وہ جس علاقے میں جس قوم کی طرف مبعوث ہوئے انہوں نے اسی زبان میں قوم سے بات کی تاکہ دعوت و تبلیغ کے سفر میں زبان و بیان کی اجنبیت رکاوٹ نہ بن سکے۔ پھر ارشاد ہوا، ہم آپ پر ایک خوبصورت واقعہ بیان کرتے ہیں وحی کے اسلوب میں، جو اسی قرآن کریم کا حصہ ہے۔ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، جبکہ آپ اس سے پہلے اس واقعہ سے آشنا نہیں تھے۔ ہوا یوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کے منظر عام پر آ جانے کے بعد جن بد نصیبوں کے حصہ میں ہدایت نہ آئی، یہ تو آپ جانتے ہیں کہ ہدایت کا معاملہ محض اللہ کے اختیار میں ہے۔ کسی کے بیان میں چاہے کتنی موعظت نہ ہو، کس قدر حکمت نہ ہو، کیوں نہ ہو، اس کا بیان کتنی بصیرتوں سے لبریز کیوں نہ ہو، لیکن وہ دل میں اس وقت اترے گا جب حق تعالی چاہیں گے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن ہی کا ارشاد ہے۔ قرآن کو سن کر
کچھ لوگ ابو بکر صدیق بنتے ہیں اور قرآن ہی کو سن کر کچھ ابو جہل زندیق بنتے. میں کہا کرتا ہوں ظرف کی بات ہے. بارش کا وہی قطرہ اور وہی بوند جو منہ کھلے سیپ میں چلا جائے تو موتی بن جاتا ہے, گوہر بن جاتا ہے. لیکن بارش کی وہی بوند اگر سانپ کے منہ میں چلی جائے تو زہر بن جاتی ہے. جن کج نصیبوں کے حصہ میں ہدایت نہ آئی وہ موقع کی تار میں رہا کرتے تھے کہ کوئی ایسا حربہ ہاتھ میں آئے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لاجواب کرتے. چنانچہ وہ یہودیوں کے پاس جاتے تھے, کیونکہ یہودی اپنی عیاری اور مکاری میں صرف آج نہیں روز اول سے معروف ہے. ان کی فطرت میں عیاری اور مکر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے. منافقت کے جو اسلوب یہ سکھاتے ہیں شاید کوئی اور سکھاتا. تو مشرکین ان کے پاس آئے کہ ہمیں کوئی حربہ دو کہ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو لاجواب کر سکیں. انہی نے کہا تھا کہ ان سے پوچھو روح کیا ہے, سکندر ذوالقرنین کون تھا اور اصحاب کہف کیا تھے. اور انہی نے کہا تھا کہ یوسف علیہ السلام سے متعلق جو واقعات ہیں اور حالات ہیں وہ ان سے پوچھے جائیں. اگر یہ اللہ کے سچے رسول نہیں تو نہیں بتا سکیں گے. یہاں تک تو بات سچ ہے کہ اللہ کے سچے رسول کے علاوہ ان حالات و واقعات پر تفصیل کے ساتھ اور صداقتوں کے ساتھ روشنی ڈالنا کسی. چنانچہ مشرکین نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرانہ اسلوب میں تقابل کے انداز میں یہ بات پوچھی اور رکھی کہ ہمیں بتایا جائے کہ سیدنا یوسف ابن یعقوب علیہ السلام کی زندگی سے متعلق جو حالات و واقعات ہیں وہ کیا ہیں اور ان کی تفصیل کس حد تک ہے. اب رب العالمین نے فرمایا کہ ہم وہ آپ کو بیان کرتے ہیں, لیکن یہ کہہ دیا کہ آپ اس سے پہلے اس سے آشنا نہیں تھے. جیسا کہ حضرت مفتی صاحب فرما رہے تھے, قرآن کریم ایک بات کو مختلف انداز میں سمجھانے کے لیے مختلف انداز میں بیان کرتا ہے. اسی وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ کو بھی ایک اور مقام پر دوسرے الفاظ کے ساتھ بیان کیا کہ مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ. ہم نے آپ کو وحی کے ذریعے سچائیوں سے باخبر کیا پیغمبر, جبکہ اس سے پہلے آپ کتاب و ایمان کی روح کو نہیں سمجھتے تھے. ایک تیسری جگہ ارشاد ہوا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اللہ نے آپ کو وہ حقائق سمجھائے ہیں, وہ بصیرتیں عطا فرمائی ہیں, وہ حکمتیں عطا فرمائی ہیں, وہ علوم عطا فرمائے ہیں کہ آپ اس سے پہلے واقف نہیں تھے. یہ وہ مشفقانہ انداز ہے جو کسی استاد کا اپنے شاگرد کے لیے ہوا کرتا ہے. اور جب استاد اپنے شاگرد سے کہتا ہے کہ تو یہ بات نہیں جانتا تھا میں تجھے بتا رہا ہوں, تو اس میں شاگرد کی خفت کا پہلو نہیں نکلتا, اس کی تنقید کا پہلو نہیں نکلتا, بلکہ اس کی سعادت اور اس کی خوش نصیبی کا پہلو نکلتا ہے. اور یہ بھی میں آپ کو کسی موقع پر عرض کر چکا ہوں کہ
اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول براہ راست اللہ کا شاگرد ہوتا ہے، بلکہ پیغمبر کی صداقت کا یہ پہچان ہے، پیغمبر کی صداقت کا یہ برہان ہے کہ وہ فرش والوں میں سے کسی کا شاگرد نہیں ہوتا، کیونکہ شاگرد کتنا بڑا کیوں نہ ہو جائے لیکن استاذ بہرحال استاذ ہوا کرتا ہے، اس کو شاگرد سے بڑائی حاصل ہوتی، اور اللہ کا نبی اپنے دور میں سب سے بڑا ہوتا ہے، احترام میں بھی، فضیلت میں بھی، علم میں بھی، تقوی میں بھی، شجاعت میں بھی، فراست میں بھی، تدبر اور حکمت میں بھی، وہ تمام محاسن، وہ تمام فضائل جو انسانی زندگی سے متعلق فہم اور شعور میں لائے جا سکتے ہیں، وہ سب کے سب بیک وقت اللہ کے پیغمبر کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں۔ تو اس سے بڑا تو ہوتا کوئی نہیں، پیغمبر سے بڑا تو رب العالمین ہی ہوتا ہے، اس لیے اللہ نے اپنے نبیوں کو صرف اپنا شاگرد بنایا، لیکن اس کے تجل و تلبیس اور اس کے جھوٹ کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ وہ خود اپنی کتابوں میں لکھتا ہے، میں نے پرائمری سے مڈل تک اساتذہ سے کتنی مار کھائی ہے کہ کبھی کبھی میں بے ہوش ہو جایا کرتا تھا، اس قدر جوارح سے پاپوش پڑتی تھی اسے، جبھی تو عقل و خرد کے سکرو ڈھیلے ہوئے اور پھر آگے چل کر پوری زندگی میں اس کا مظاہرہ ہوتا رہا کہ کبھی تو بائیں پاؤں کا بوٹ دائیں پاؤں میں پہن رکھا ہے اور کبھی دائیں پاؤں کا بوٹ بائیں پاؤں میں پہن رکھا ہے۔ یہ جو عام جوتا ہے وہ کمبخت اگر ادھر ادھر ہو جائے تو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ جو بوٹ قسم کا جوتا ہوتا ہے یہ تو اگر ادھر ادھر ہو جائے تو حماقت کا ایک مثالی نشان بن جاتا ہے آدمی۔ اور نیچے والے بٹن کبھی اوپر کے سوراخ میں اور کبھی واسکٹ کے بٹن شیروانی میں لگائے ہوئے، تو یہ اسی زمانے سے سکرو ڈھیلے ہوئے تھے عقل و خرد کے۔ میرے عزیز دوستو، وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علو شان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادتوں کا ایک ایسا سلسلہ سامنے آ جاتا ہے کہ حق تعالی شفقت کے انداز میں، پیار کے انداز میں اپنے مثالی شاگرد سے فرماتے ہیں، میرے محبوب آپ یہ باتیں نہیں جانتے تھے، ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اس کے بعد قرآن کریم نے وہ خواب بیان کیا جو سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے والد گرامی کے سامنے بیان کیا، جیسا کہ افتتاحی کلمات میں حضرت مفتی صاحب مدظلہ نے فرمایا، سیدنا یوسف علی قائدنا وعلیہ التسلیم، حسن و جمال میں اور محاسن میں، اپنے اخلاق میں اپنی مثال آپ، لیکن جہاں وہ حسن و رعنائی کا پیکر تھے، جہاں اللہ نے انہیں خوبیوں سے نوازا تھا، وہ امتحان و آزمائش کے بھی مثالی مرحلوں سے گزرے، اور اس حوالے سے قرآن کریم آپ کو کاشن دیتا ہے، قرآن کریم آپ کو میسج دیتا ہے کہ اگر حسین بننا ہے تو آزمائشوں کے لیے بھی تیار رہیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ خوبیاں تو ساری ہمارے حصے میں آ جائیں، لیکن کوئی ہم پہ حسد نہ کرے، کوئی ہمارے خلاف نہ کہے، ہر طرف سے ہمیں آفرین اور تحسین میسر آئے، ہر دل میں ہماری محبت ہو، ہر آنکھ میں ہماری چاہت ہو، ہم سارے جہان کے محبوب بن جائیں۔ لیکن قرآن کریم اپنے بلیغ انداز میں یہ بات واضح کرتا ہے
کہ جو یوسف بنے گا اس پہ حسد بھی کیا جائے گا، اور حسد بھی گھر سے شروع ہوگا۔ دور کے لوگ بعد میں اس بیماری میں مبتلا ہوں گے، پہلے خود اپنے۔ کہا گیا نا کہ یہ جو اقارب ہوتے ہیں اقارب ہوتے ہیں، ایک حرف کی وہ ہے تھوڑی سی مخرج کا فرق ہے، نہیں حرف کا فرق ہے، مخرج کا کیا؟ اقارب میں حمزہ ہے اور اقارب میں عین ہے، لیکن بڑی فصاحت ہے اس میں کہ یہ جو قریبی لوگ ہوتے ہیں، یہ جو عزیز اور رشتہ دار ہوتے ہیں، بچھو کی مانند ہوتے ہیں، ڈنک مارنے سے نہیں چوکتے، لیکن جہاں وہ بچھو کا کام کرتے ہیں، اللہ جن کو سعادت عطا کرتا ہے وہ اپنے اخلاقی معیار سے نہیں اترتے۔ اللہ کے ایک بندے کی بات ہمارے شاندار ماضی میں نظر آتی ہے کہ بچھو پانی میں تیرتا چلا جا رہا تھا اور وہ اس کو نکالنے کے لیے، پانی سے نکالنے کے لیے کہ ڈوب جائے گا تو مر جائے گا، اس کو پکڑتے تھے، اور جو ہی پکڑتے تھے وہ ڈس دیتا تھا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ پانی کی روانی کے ساتھ ساتھ چل بھی رہے ہیں، وہ بچھو بھی چل رہا ہے، بہ رہا ہے، اور ان کو درد بھی ہوتا ہے، کچھ دیر مسلتے ہیں اپنے ہاتھ کو، پھر پکڑتے ہیں اس کو باہر نکالنے کے لیے، وہ پھر ڈنک مار دیتا ہے۔ دیکھنے والوں نے کہا عجیب آدمی ہو بھائی، وہ ڈنک مارنے سے باز نہیں آ رہا، آپ پھر بھی اس کو نکالنا چاہتے ہیں؟ فرمانے لگے وہ اپنی بری عادت سے باز نہیں آتا تو میں اپنی اچھی عادت سے باز کیوں آ جاؤں؟ اس کی عادت ہے ڈسنا، وہ ڈس رہا ہے، جب وہ ڈسنے سے باز نہیں آتا، اپنی بری عادت کو نہیں چھوڑتا تو میں اپنی اچھی عادت کو کیوں چھوڑ دوں؟ تو جن کی فطرت میں ڈسنا ہوگا وہ ڈسیں گے، یاد رکھیے گا۔ اب آپ اگر چاہیں کہ بچھو میرا دوست بن جائے اور وہ ڈسنے سے باز آ جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ جس کی فطرت میں ڈسنا ہوگا وہ ڈسے گا۔ میرے عزیز دوستو، سیدنا یوسف علی نبینا علیہ التسلیم نے اپنے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے اپنا خواب بیان کیا۔ یہ عمر میں چھوٹے تھے اور مرتبے میں سب سے بڑے تھے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام کو دوسرے بیٹوں سے حضرت یوسف سے زیادہ محبت تھی۔ فرانس کے سفر میں ایک دوست نے مجھ سے پوچھا، تمام بیٹوں سے بڑھ کر جب پیغمبر کسی ایک بیٹے سے زیادہ محبت کرتا ہے تو کیا یہ انصاف کے خلاف نہیں؟ اور جب اس نے یہ بات کہی تو میرے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ آگے چل کر کہنے والا ہے، یہ آگے چل کر کہنے والا ہے کہ اگر بیٹوں میں سے کسی ایک بیٹے کے ساتھ امتیازی محبت کی جائے یہ انصاف کے خلاف ہے، تو پھر اب یہ بھی کہے گا کہ امہات المومنین میں سے، بیویوں میں سے اگر پیغمبر نے سیدہ عائشہ سے زیادہ محبت کی ہے تو یہ انصاف کے خلاف کیوں نہیں؟ یہ اصل میں تمہید تھی یہاں تک پہنچنے کے۔ قرآن کریم کو سمجھنے والوں نے اور قرآن کریم کی صداقتوں کے بحر ناپیدا کنار میں غواصی کرنے والوں نے، غوطے لگانے والوں نے یہ بات لکھی بھی ہے، اور ہر صاحب نظر کی سمجھ میں آنے والی بھی بات ہے کہ پیغمبر سے یہ توقع رکھنا کہ وہ اپنی اولاد سے یا اپنی بیویوں میں سے کسی کے ساتھ چاہت اور شفقت میں انصاف کے معیار کو چھوڑ دے، یہ ایمان کے لیے سخت خطرناک ہے۔ ایمان کے لیے خطرناک کہہ رہا ہوں، اخلاق کے لیے نہیں۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ اللہ کے کسی پیغمبر نے اپنی اولاد اور اپنی بیویوں سے چاہت اور محبت کرنے میں اعتدال اور توازن کا دامن چھوڑ دیا یا انصاف نہیں کیا، ایمان خطرے میں۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے
سیدنا یوسف سے امتیازی محبت کی، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے خصوصی محبت فرمائی۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے بھی آفاقی علم کی روشنی میں اور خداداد فراست، خداداد بصیرت کی روشنی میں سیدنا یوسف کے چہرے پر ان کی خوشبختی اور ان کی امتیازی سعادت کی روشنی دیکھ لی تھی کہ یہ اللہ کی امانتوں کا امیر بننے والا ہے، اسے حق تعالی کی طرف سے وہ امانت ملنے والی ہے جو میرے اولاد میں سے کسی اور کے حصے میں نہیں۔ یہ نبوت کی سعادت سے فیض یاب ہونے والا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر آپ اپنے بیٹوں میں سے کسی بیٹے کے متعلق یہ جانتے ہوں کہ یہ عالم بھی بنے گا، قرآن کا حافظ بھی بنے گا، مفسر بھی بنے گا، تقوی کے معیار پہ بھی پورا اترے گا اور پورے معاشرے میں ممتاز اور سربلند ہوگا، علم کے لحاظ سے بھی، عمل کے لحاظ سے بھی، تقوی کے لحاظ سے بھی، تو ظاہر ہے کہ آپ کے گوشہ قلب میں جو مقام اس کے لیے ہوگا وہ کسی اور بیٹے کے لیے نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذہانت، ان کی فطانت، ان کی ذکاوت اور ان میں اللہ نے جو خوبیاں رکھی تھیں، آگے چل کر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذکاوت و ذہانت سے جو دین کا کام ہونے والا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت طاہرہ کا اتنا بڑا حصہ ان کی ذہانت اور ذکاوت کے ذریعے امت تک پہنچنے والا تھا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زمین میں دیکھا۔ چنانچہ وہ صحابہ کرام کی استاذ بنی، جیسا کہ میں کئی مرتبہ آپ سے عرض کر چکا ہوں، 2200 سے زیادہ حدیثوں کی وہ راویہ ہیں۔ 2200 حدیثیں کہہ دینا تو بڑا آسان ہے، لیکن انہیں جمع کیا جائے تو وہ ایک ضخیم کتاب بن جائے، کیونکہ بعض حدیثیں خاصی طویل ہیں جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مرتی۔ تو یہ نفسانی امتیاز نہیں تھا، یہ جذباتی فیصلہ نہیں تھا، بلکہ اللہ نے جو خوبیاں عطا فرمائی تھی حضرت یوسف کو، اس کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام نے ان کے ساتھ محبت فرمائی، اور اسی طرح جو خوبیاں صدیق اکبر کی بیٹی کو میسر آئی ہیں، حق تعالیٰ کی طرف سے ان کے پیش نظر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان سے شفقت فرمائی تھی۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے عرض کیا، میں نے خواب یہ دیکھا کہ 11 ستارے میرے سامنے سرنگوں ہیں، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہاں پر بعض حضرات کہتے ہیں غیر اللہ کو اگر سجدہ حرام ہے تو یہ دیکھیے، انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، انہوں نے خواب میں دیکھا تھا، اور پھر صرف خواب میں نہیں، آگے چل کر یہ خواب جب عملی صورت میں پیش سامنے آیا ہے تو انہوں نے سجدہ کیا تھا۔ اگر غیر اللہ کو سجدہ حرام ہے تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے نہیں کیا تھا۔ میرے عزیز دوستو، ہم اس کتاب کے پابند ہیں اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مکلف ہیں۔ برادران یوسف کی بات کیوں کی جاتی ہے؟ فرشتوں کو بھی تو اللہ نے حکم دیا تھا کہ آدم کے سامنے جھکو، فقعوا لہ ساجدین، وہ جھک گئے۔ اب اگر کوئی اس کو حوالہ بنا لے کہ دیکھیے صاحب، جب فرشتے آدم کو سجدہ کر رہے ہیں تو پھر ہم آدمی کو کیوں نہ سجدہ کریں؟ وہ آدم کو سجدہ ہو رہا ہے۔ حق تعالی نے انسانیت کی عظمت منوانے کے لیے پوری کائنات میں آدم
ان کی عظمت کا اعلان کرنے کے لیے اپنے فرشتوں کو حکم دیا. بے شک وہ آدم کے سامنے جھکے، لیکن در حقیقت وہ اللہ کے حکم کی تعمیل تھی. اور شیطان نے سجدہ نہیں کیا، وہ در حقیقت اللہ کے حکم کا انکار تھا. یہاں بھی وہی صورت پیش آئی. حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے برادران یوسف کا جھکنا سیدنا یوسف کی عظمت کا اعلان ہے، ان کی بزرگی کا اعلان ہے. لیکن جیسا کہ میں نے کہا، ہم حضرت آدم کی شریعت کے یا سیدنا یوسف کی شریعت کے مکلف نہیں، ہم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت طاہرہ کے مکلف ہیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر کسی صحابی کو جھکنے کی اجازت دی گئی ہو تو وہ پیش کیا جائے، یا خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آرزو کی ہو، اس کا ذکر کیا جائے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تو عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول ہم دیکھتے ہیں عرب کی سوسائٹی میں کہ بڑے لوگوں کے سامنے ان کی رعایت تعظیماً انہیں جھک کر ملتی ہے. وَأَنْتَ أَحَقُّ أَنْ يُسْجَدَ لَكَ، آپ تو پھر سب سے زیادہ اس کے حقدار ہیں. اگر تعظیم اور آداب کا یہی تقاضا ہے کہ اس کے سامنے جھکا جائے تو پھر آپ کے سامنے ہم کیوں نہیں جھکتے؟ اگر اس کی گنجائش ہے تو ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم بھی آپ کے سامنے جھکا کریں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میری شریعت میں اللہ کے سوا کسی کے آگے سر جھکانے کی گنجائش ہوتی تو میں عورت کو اجازت دیتا کہ وہ اپنے خاوند کے سامنے جھکا کرے، اور اس دور کے خاوند کو اجازت ہوتی کہ وہ اپنی بیگم کے آگے جھکا کرے. لیکن فرمایا اس کی کوئی گنجائش نہیں. بیوی خاوند کے سامنے نہیں سجدہ ریز ہو سکتی، شاگرد استاد کو سجدہ نہیں کر سکتا، مرید شیخ کو سجدہ نہیں کر سکتا، رعایا حاکم کو سجدہ نہیں کر سکتی. چھوڑیے سارے رشتے اور ساری نسبتیں، صحابی اللہ کے پیغمبر کے آگے بھی سجدہ ریز نہیں ہو سکتا. صدیق اکبر جیسا چاہنے والا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے محترم اور عظیم ترین قائد کے سامنے سر نہیں جھکا سکتا. افریقہ کے روشن ضمیروں یاد رکھیے گا، اسلام میں سر کٹانے کے لیے بہت سے مقامات ہیں، لیکن سر جھکانے کے لیے ایک ہی در ہے. بیٹی کی آبرو خطرے میں ہو تو باپ سر کٹا دے، بہن کی عزت خطرے میں ہو تو بھائی سر کٹا دے، ماں کی آبرو خطرے میں ہو تو حلالی بیٹے سر کٹا دے، وطن کی آزادی خطرے میں ہو تو محب وطن سر کٹا دے. سر کٹانے کے لیے بہت سے مقامات ہیں، لیکن سر جھکانے کے لیے ایک ہی در ہے. اور یہ تھیوری نئی نہیں ہے، یہ بیماری بہت پرانی. جلال الدین اکبر کی بھی خواہش تھی کہ میرے سامنے تعظیماً سر جھکایا جائے، اور اس دور کے بے ضمیروں نے فتویٰ بھی دے دیا کہ جائز ہے اس کا سجدہ. جلال الدین اکبر نے پوچھا، میرا خیال یہ ہے کہ مندر اور مسجد میں کوئی فرق نہیں، تو بے ضمیروں نے کہا بالکل کوئی فرق نہیں، یہ جنس ہر دور میں ہوتی، میدے کے تقاضوں پر زندگی گزارنے والی جنس. اس نے کہا دودھ میں اور شراب میں کوئی فرق نہیں. انہوں نے کہا بے شک کوئی فرق نہیں. لمبے لمبے جبے ہوتے تھے کم بختوں کے، سر پہ اتنے موٹے موٹے امامے ہوتے تھے کہ جیسے گٹھڑی رکھی ہوئی ہو سر پہ، اور چکنے چہرے ہوتے تھے ان کے. دور سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہ تو کوئی بہت بڑی شخصیت ہے، پرسنالٹی بنا رکھی تھی ان کی، اور اسٹیٹس تھا ان کا معاشرے میں.
کے دربار میں جب یہ جبہ اور دستار میں لپٹے ہوئے بے ضمیر آیا کرتے تھے تو السلام علیکم کا رواج ختم ہو چکا تھا. اکبر کے سامنے آ کے کہتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر. عرش پہ اللہ ہے، فرش پہ اکبر ہے، باقی اللہ اللہ ہے، خیر صلی اللہ ہے. اکبر نے کہا میرے خیال میں تعظیماً میرے سامنے جھکنا یہ میری عظمت کا اقرار ہے اور دین کے خلاف نہیں ہے. انہوں نے کہا بے شک پہلے ہم جھکیں گے. وہ جھکتے تھے، لیکن جہاں ایسی جنس ہوا کرتی ہے وہاں حق و صداقت کے کچھ نہ کچھ علمبردار بھی ضرور ہوا کرتے ہیں جو اس اندھیری رات میں سچائی کا چراغ جلاتے ہیں. شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ پر اللہ کی قرب سر جھکا کے تو گزرے گا نا. ہم فتوا دے دیں گے سجدہ ہو کر. فتوا تیار ہے ہمارا. بہت خوش ہوا، کہنے لگا حق کے نمک ادا کر دیا تم نے، شاباش. میری تو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی تجویز. رحمت اللہ تعالی علیہ کو تاب جولان لایا گیا. جب دیوار کے قریب آئے اور ونڈو دیکھا، اقبال کہتا ہے گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار. دیوار کو دیکھتے ہی سارا پلان سمجھ گئے، سارا منصوبہ سمجھ گئے. تو ونڈو کے قریب آئے، سر نیچا کرنے کے بجائے بیٹھ گئے اور دونوں پاؤں پہلے گزار کر پھر سر نکال کر کھڑے. اور ظالم حکمران کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا بولو براز کے مجسمے، تم اس قابل نہیں ہو کہ تیرے آگے یہ جھکے. یہ سر تو اللہ کی امانت ہے، اسی کے آگے جھکنے کا خوگر ہے. تو اس قابل نہیں کہ تیرے آگے سر جھکاؤں. یہ کٹ سکتا ہے، غیر اللہ کے آگے جھک نہیں سکتا. تو اس قابل ہے کہ تجھے پاؤں دکھاؤں، اس شیشے میں اپنی تصویر دیکھ. اگر مجھ پہ بھگوڑے کا الزام نہ لگتا تو شاید میں یہ بھی نہ کرتا، لیکن تابجولا ہوں، قیدی ہوں، لایا گیا ہوں. یاد رکھیے سجدہ اسلام میں صرف اللہ کا حق ہے. اس لیے اکبر الحوازی مرحوم نے کہا ہے وہ جس میں عبادت کا دھوکہ مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر. وہ جس میں عبادت کا دھوکہ مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر جو خاص خدا کا حصہ ہے، بندوں میں اسے تقسیم نہ کر. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے علم بردار ہیں انسان کی عزت نفس کی، انسان کی سیلف رسپیکٹ کو جو اسلام نے تحفظ فراہم کیا ہے. میں دعوے سے کہتا ہوں، ارباب علم و دانش دعوے سے کہتا ہوں، دنیا کے قدیم اور جدید نظریات کو پڑھ لیجئے، آپ کو وہ عزت نفس کہیں نہیں ملے گی جو اسلام نے انسان کو عطا فرمائی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آرابی آ کر مسافہ کرتا ہے، ایک بدوی آ کر ہاتھ ملاتا ہے، لیکن اس تصور میں اس کے وجود پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے کہ میں کیا ہوں اور جن سے ہاتھ ملا رہا ہوں وہ کیا ہے. وہ تو وہ ہیں کہ جو خلاصہ کائنات ہے، وہ تو وہ ہیں جو فخر رسول ہیں، ہادی سبل ہیں، جو انبیاء اور رسول کے مقتدا و پیشوا ہیں، جن کے لباس کی ادائیں قرآن کی آیات بن جاتی ہیں، جن کے شہر کی قسم اللہ قرآن میں کھاتا ہے. اس تصور میں کانپنے لگا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہون علی نفسک، کانپتے کیوں ہو، اپنے اوپر قابو پا. اب آگے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ آپ سنیے اور انسانی نفسیات کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ دیکھیے کہ ان الفاظ میں کتنی انرجی ہے، کتنا وزن ہے. احساس کمتری کمپلیکس کے دیوار انسان کو سہارا دینے کے لیے، اسے کانفیڈنس دینے کے لیے، اس کے فکر کو بلند کرنے کے لیے ان الفاظ میں کتنی روح کار فرمائے. فرماتے ہیں انی لست بملک، میں کوئی بادشاہ تو نہیں ہوں، انما انا ابن امرأۃ من قریش، میں تو قریشی خاندان کی ایک ایسی عورت کا بیٹا ہوں
कानत ताकुलुल कदीम, जो सूखा हुआ गोश्त खा खा कर गुजारा करती। हदीस में आता है कि वो आराबी जो पहले कांप रहा था सर ऊंचा करके खड़ा हो गया और रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबों पर मुस्कुराहट चमकने लगी। उस माली की तरह जो अपने लगाए हुए पौधे को पुरबहार और बाशबाब देते, अपने लगाए हुए पौधों को जब माली बाराबर देखता है, उनकी टहनियों पर महकते हुए चमकते हुए फूल देखता है, जिस तरह उसके लबों पर मुस्कुराहट आ जाती है, कांपते हुए इंसान का सर जब बुलंद हो गया तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबों पर मुस्कुराहट चमकने लगी। इस्लाम से बढ़कर इंसान की इज्जत नफ्स की कोई हिफाजत नहीं करता। लेकिन यह इस्लाम से पहले की बात है। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़या है। अर्ज किया, मैंने देखा है कि 11 सितारे और चांद और सूरज मुझे सजदा कर रहे हैं। सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम जो अल्लाह का रोशन ज़मीर पैगंबर है, इस ख्वाब के मफ़हूम को समझ गए। इस ख्वाब में तिन्हा हिकमतों को समझ गए। इस ख्वाब में मौजूद इशारे को समझ गए। फरमाया, या बुनैया ला तक़्सुस रुयाका अला इख़्वतिका फ़यकीदू लक कैदा। क़ाल या बुनैया ला तक़्सुस रुयाका अला इख़्वतिका फ़यकीदू लक कैदा। इन्नश शैतान लिल-इंसानि अदुव्वुम मुबीन। मेरे अजीज बेटे, इस ख्वाब को अपने भाइयों के सामने बयान न कीजिएगा। ये नहीं फरमाया कि दुनिया वालों के सामने बयान न कीजिए। ला तक़्सुस रुयाका अला इख़्वतिका, अपने भाइयों के सामने बयान ना कीजिएगा कि दुनिया वाले तो शायद तेरी अजमत को बर्दाश्त कर ले, लेकिन तेरे भाइयों के यहां इतना ज़र्फ नहीं है कि वो तेरी ये अजमत बर्दाश्त कर सकें। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तो मदीना वालों ने आंखों में जगा दी। मदीना वालों ने रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदमों में आंखें बिछाई। वो मदीना की बेटियां थीं जो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर ये तराना बुलंद कर रही थी कि तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई। आज हमारे आसमान पर, आज हमारे मुकद्दर के आसमान पर रुश्द व हिदायत के सिराज मुनीर ने तुलू किया है। आज आमना की कोख से जन्म लेने वाले 14वीं के चांद का तुलू हुआ है हमारे आसमान पर। वजब शुक्र अलैना, आज हम पर अल्लाह का शुक्र वाजिब है। जब तक किसी की जुबान चलती रहे वो अल्लाह का शुक्र अदा करता रहे कि अल्लाह ने आज अपने महबूब का हमें पड़ोसी बना दिया। आज रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए हमारे अंदर। लेकिन मक्का वालों ने क्या किया? मक्का वालों ने कांटे बिछाए। मक्का वालों ने रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पत्थर फेंके। मक्का वालों ने रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सोशल बाइकाट किया। तो ये जो अपने करीबी होते हैं बहुत ही करम फरमा है, बहुत ही
کرم فرما ہوتے ہیں. انہیں نے تو ڈال دیا کنویں میں, مصر میں جا کے عزت ملی, اور یہاں بھائیوں نے کیا کیا؟ بھائیوں نے فرمایا آ رہی تھی چاہے یوسف سے صدا, آ رہی تھی چاہے یوسف سے صدا, دوست یہاں تھوڑے ہیں اور بھائی بہت, دوستوں کی بہت کمی ہے اور کنویں میں ڈالنے والے بھائیوں جیسے قطار اندر قطار ملتے ہیں. کنویں میں ڈالنے والے بھائیوں جیسے بے شمار کھڑے ہیں. جناب یعقوب علیہ السلام نے فرمایا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک, میرے عزیز بیٹے اپنے بھائیوں کے سامنے یہ خواب بیان نہ کیجیے گا. فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا, کہیں تیرے خلاف کوئی سازش تیار نہ ہو جائے. ان الشیطان للانسان عدو مبین, کیونکہ جہاں کرم کرنے والا, احسان کرنے والا, مہربانی کرنے والا موجود ہے, وہاں پر دشمنی کرنے والا بھی کھڑا ہوا ہے نا. اس نے اعلان کر رکھا ہے کہ میں دشمنی نبھاؤں گا. رب العالمین نے فرمایا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. یوسف, ہم نے ایسے ہی آپ کو منتخب کیا ہے اپنے پیار کے لیے, اپنی شفقت کے لیے. تیرے رب نے اپنی شفقت اور پیار کے لیے تجھے چن لیا. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ, كَذَلِكَ ایسے کہ آزمائشوں سے گزرنا ہوگا, مصیبتوں سے گزرنا ہوگا, پہلے حسد کی ضربیں سہنی ہوں گی, پھر کنویں میں جانا پڑے گا, پھر مصر کے بازار میں بولی لگے گی, پھر غلامی آئے گی. یہ اور بات ہے کہ میں غلامی میں بھی تجھے شاہی عطا کر دوں, لیکن آئے گی. وَكَذَلِكَ, ہم نے اسی طرح آپ کو اپنے پیار کے لیے چن لیا. یہ جو سونا, آپ تو ہیں ہی سونے کی زمین والے. اللہ نے کتنا اچھا ایگزامپل دے دیا مجھے, کہیں دور جانے کی ضرورت ہی نہیں. گولڈن لینڈ والے بیٹھے ہیں میرے سامنے, آپ تو ہیں ہی سونے کی زمین والے. دوستو, معلوم ہے آپ کو کہ یہ مواد نکالنے کے بعد اسے کہاں کہاں سے گزرنا ہوتا ہے. آپ اپنی بیٹی, اپنی بہن, اپنی اہلیہ یا اپنی والدہ کے ہاتھ میں انگوٹھی تو دیکھتے ہیں. ہاں, یہ انگوٹھی انہی کے ہاتھ میں ہونی چاہیے. آپ کہیں ان کی جگہ نہ لے لیں, لیکن سوچئے کہ انگوٹھی بننے کے لیے اس کو کہاں کہاں سے گزرنا پڑا. یہ جو گھڑی کی حالت میں آپ کے ہاتھ میں موجود ہے, آپ نے پہن رکھی ہے, ذرا ایک نظر ڈالیے نا اپنی گھڑی کی طرف. دائیں ہاتھ میں ہے یا بائیں ہاتھ میں؟ الحمدللہ. اگر کسی کے بائیں ہاتھ میں ہے تو اسے فوراً دائیں ہاتھ میں لے آئے. یہ وقت کی ضرورت ہے, ہم اس کو پہنتے ہیں, لیکن جب بائیں ہاتھ میں پہنیں گے تو یہ انگریز کی سنت ہے, یہ انگریز کا طریقہ ہے. ہمارے ہاں اسلام کی تعلیمات نے داہنے ہاتھ کو شرف عطا فرمایا ہے, داہنے ہاتھ کو فضیلت عطا فرمائی ہے, اور ان کے ہاں
دایاں ہاتھ افضل ہے، آپ کے ہاں دایاں ہاتھ افضل ہے۔ صبح جب آدمی اٹھتا ہے تو پہلا کام، آنکھ کھلتے ہی پہلا کام یہ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ پہلا کام یہ کرتا ہے۔ لیکن اگر یوں ہو گویا دن کی ابتدائی دائیں ہاتھ سے ہو گئی، یہ جہاد تو کر دیجئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنوں کے زمانے میں جو شخص میری سنت کو زندہ کرے گا میں اسے قیامت کے دن مجاہدین اور شہداء کے صف میں کھڑا کروں گا۔ فتنوں کے زمانے، تو آج فتنوں کا زمانہ ہے نا جی۔ تو یہ گھڑی جو آپ کے ہاتھ میں ہے ذرا اس سے پوچھئے یہ اسٹیل کہاں سے گزرا، اس کو کتنی ضربیں سہنا پڑی، اس کے جو پرزے ہیں، اس کے اندر جو کام کر رہے ہیں، ذرا ان سے پوچھئے تو صحیح۔ اگر اللہ انہیں قوت گویائی دے تو وہ اپنی کہانی سنا کہ کتنی مرتبہ انہیں چلنا پڑا، کتنی مرتبہ انہیں پسنا پڑا، کتنی ان پہ ضربیں پڑی۔ 100 بار جب عقیق کٹا یا کٹا تب نبی ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب نبی ہوا۔ تو فطرت یہی کہتی ہے قیمتی بننے کے لیے آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا۔ آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم شارٹ کٹ کریں۔ آج میرا ایک عزیز پوچھ رہا تھا، نام نہیں لیتا ہوں، پوچھ رہا تھا کہ میں آپ کی طرح اگر بیان کرنا چاہوں تو کون سی کتاب پڑھوں؟ ان کا خیال یہ ہے کہ کوئی ایسی کتاب پڑی ہوئی ہے لائبریری میں یا کتب خانے میں یا میرے بریف کیس میں، وہ اٹھا کے پڑھ لوں گا اور بس پھر لوگ کھنچے آئیں گے میرے لیے۔ میں نے اپنے اس عزیز سے کہا میرے عزیز کتاب تو ضرور پڑھیے لیکن پہلے محنت کے لیے تیار ہو جائے۔ استاد بھی کوئی کامل ملے، ٹیلنٹ بھی ہو، اور سب سے بڑھ کر اللہ کا کرم کہ اس کے بغیر بات نہیں بنتی۔ اس کے بعد رہنما کامل مل جائے، پھر ٹیلنٹ بھی ہو، پھر محنت کی جائے تو بہت عرصے کے بعد جا کے بات بنی۔ آپ کو معلوم ہے میری دعوت و تبلیغ کے سفر کا اس وقت 26واں سال شروع ہے، 26واں سال شروع ہے مولانا۔ اس وقت تک ہم نے اس دن اکاؤنٹ کیا تقریباً 60 لاکھ کلومیٹر سفر ہو چکا ہے۔ کتنے ملین ہوئے جی؟ 6 ملین کلومیٹر۔ اور یہ تو آج آپ حضرات جیسے ماشاءاللہ صاحب حیثیت دوست میسر آئے ہیں کہ ہم ہوائی جہازوں پہ سفر کر لیتے ہیں، ورنہ پیدل بھی سفر کیا، گھوڑوں پہ بیٹھ کے بھی سفر کیا، کئی میل پیدل بھی کیا، کشتیوں میں بھی بیٹھ کے سفر کیا، بسوں میں بیٹھ کے بھی سفر کیا، ٹرکوں میں بھی بیٹھ کے سفر کیا، سائیکلوں پہ بھی سفر کیا، اور آج آپ کو بتاؤں تیر کے بھی سفر کیا۔ تو چمڑے کا ایک وہ ہوتا ہے مشکیزہ تھا، اس میں ہوا بھر دی جاتی ہے، تو پھر اس کو نیچے یہاں رکھ کے اس کے اوپر 16 میل تک ہم نے اس پہ سفر کیا۔ ایک پورا دریا ہی عبور نہیں کیا، بہت بڑا دریا ہے ہمارے وہاں، دریا سندھ۔ گرمیوں کے موسم میں وہ اتنا پھیل جاتا ہے، اس میں اتنا پانی آ جاتا ہے کہ وہ کئی میلوں تک ہوتا ہے۔ تو ہم نے 16 میل اس پہ تیر کر وہ دریا عبور کیا اور جا کے جلسے میں شرکت کی۔ اللہ معاف فرمائے کہیں ایسا نہ سمجھ لیں آپ کہ میں اپنی
خدمات گنوا رہا ہوں کہ ہم نے بہت بڑا دین کا کام کیا، کچھ بھی نہیں ہوا، یہ سب اسی کا کرم ہے۔ میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ان راستوں سے گزرنے کے بعد پھر بات بنتی ہے۔ وَكَذَلِكَ، ہم نے اسی طرح آپ کو چنا ہے یوسف کہ ان آزمائشوں سے گزرنا ہوگا، امتحانات کی بھٹی سے گزرنا ہوگا، پھر وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، پھر ہم تمہیں احادیث کی تعویل کا علم بھی عطا کریں گے، خواب کی تعبیر کا علم عطا کریں گے۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور ہم اپنی نعمتوں کا اتمام کریں گے آل یعقوب پر، جس طرح کہ ہم نے ان کے آباء و اجداد پر اپنی نعمتیں مکمل کی ہیں، کہ تیرا رب سب سے بڑا عالم اور سب سے بڑی حکمت والا ہے۔ قرآن پاک نے فرمایا لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، یقیناً یوسف اور اس کے بھائیوں کے حالات میں سوال کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں موجود ہیں۔ اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة، اب میرے پاس ہیں صرف 3 راتیں، کتنی؟ اور مجھے یاد ہے حضرت بنوری رحمت اللہ علیہ نے سورہ یوسف کی تفسیر 21 دن پڑھائی تھی۔ جی جلالین شریف جب ہم نے ان سے پڑھی 21 دن سورہ یوسف کی تفسیر پڑھائی، اور وہ جس طرح بولتے تھے بس اللہ جسے توفیق دے اسی کی سمجھ میں آئے، ورنہ اتنی تیز رفتاری سے آئے خیاشف میں ایک طالب علم کی ہم نے کاپی دیکھی لکھی ہوئی تو اس میں آخر میں لکھا ہوا ہے، کبھی یہ کیا لکھا ہے تم نے؟ کہا حضرت بولتے ہیں تو ایک سطر میں 3-4 مرتبہ خیال میں اور بیان کرتے ہیں وہ تیز رفتاری کے ساتھ۔ تو اگر میرے لہجے میں جس طرح میں بول رہا ہوں ان 21 دنوں کو لایا جائے تو پھر کم از کم 1.5 مہینہ بنتا ہے، اور میرے پاس ہے صرف 3 راتیں، اور میرے سننے والے ہیں ابھی تھوڑی دیر کے بعد میں دیکھوں گا آنکھوں میں سرخی آ جائے گی۔ خدا کے لیے جب آنکھوں میں سرخی کا ٹائم آئے نا تو ہاتھ اونچا کر دیجیے گا، میں سمجھ لوں گا، بس کر دوں گا، کہیں جمائیاں لینا نہیں شروع ہو جانا، میں اس معاملے میں بہت کمزور آدمی ہوں۔ ویسے اختصار کے لیے تو اتنا جملہ بھی کافی ہے سورہ یوسف بیان کرنے کے لیے کہ پدرے بود پسرے داش گم کر بازیاب، ایک باپ تھا، اس کا ایک بیٹا تھا، وہ گم ہو گیا تھا پھر مل گیا تھا۔ کسی اختصار پسند نے بس اسی جملے میں بھی یہ بیان کر دیا، لیکن میں نے ان تفصیلات میں اور سورہ یوسف میں جو کچھ جیسا کہ حضرت صاحب نے فرمایا جو میسج دینا ہے آپ کو، اب بھی کوشش کر رہا ہوں کہ ہر پہلو پر جو ہمارے لیے اس میں عبرت ہے، جو ہمارے لیے بصیرت ہے، اس سے ہم استفادہ کرتے چلے جائیں تو وہ میسج دینا تو بہت ضروری ہے مجھے۔ فرمایا اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة ان ابانا لفي ضلال مبين۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائی ایک میٹنگ میں کہنے لگے تعداد میں ہم زیادہ ہیں، عمر ہماری زیادہ ہے،
اور اس گھر کی خدمات کے سلسلے میں قربانیاں بھی ہماری زیادہ ہیں، یہ عمر میں بھی ہم سے کم ہے. پتہ نہیں ہمارے باپ کو کیا ہو گیا کہ جتنی محبت اس سے کرتے ہیں ہم سے نہیں کرتے. یہ اپنے باپ کی آنکھوں کا تارا بنا ہوا ہے. ایسے لگتا ہے کہ اِنَّا وَعَلَىٰ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. توبہ توبہ، کتنی بری بیماری ہے حسد کی بھی، عقل چھین لیتی ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والحسد، اللہ تمہیں ہر بیماری سے بچائے لیکن حسد کی بیماری سے اللہ تمہیں خاص طور پر محفوظ رکھے، بچا کرو. کیونکہ حسد کی آگ خوبیوں کو اور اچھے اعمال کو یوں کھا جاتی ہے جیسے سوکھی لکڑیوں کو آگ کھا جاتی ہے. کھا گئی نا ان کی خوبیوں کو اور سعادت کو. اپنے باپ اللہ کے نبی کے متعلق یہ جملہ کہہ بیٹھے، اِنَّا أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. یقیناً ہمارے باپ کو بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے سمجھنے میں. نرم ترجمہ یہی کروں گا نا، ہمیں سمجھنے میں بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے ہمارے باپ کو. اقتلوا یوسف، اب حد ہو گئی، ہم کب تک برداشت کریں؟ آئیے خنجر اٹھائیں اور یوسف کا کام تمام کریں، یا پھر کسی ایسی جگہ اسے پھینک آئیں کہ زندگی بھر یعقوب یوسف کو دیکھنے کے لیے بھی ترس جائے. یہ بھی اللہ کے عجیب انداز ہے، اس کی حکمت کے اور کرشمے. جہاں دشمن پیدا کرتا ہے وہاں دوست بھی ضرور پیدا کرتا ہے. بے شک دشمنوں کی تعداد زیادہ ہے لیکن دوست موجود. جناب موسیٰ جب فرعون کے سوئمنگ پول میں آئے اور فرعونی ثقافت نے چاہا کہ وہ اسے ذبح کر دے تو اللہ نے آسیہ کے دل میں محبت پیدا کی. اپنے کلیم کو جب دشمن کے حلقے میں بھیجا تو وہاں ایک دوست بھی پیدا کر دیا. یہاں بھی یوسف علیہ السلام کے بارے میں جب یہ سوچا جانے لگا کہ اسے قتل کر دیا جائے، ایک بھائی نے اس تجویز کے بعد اپنے بھائیوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا لا تقتلوا یوسف. وہ ہاتھ کہاں سے لاؤ گے جو اس چاند جیسے چہرے پہ خنجر چلا سکیں؟ ویسے بھی انسان کو ذبح کرنا بہت بڑی ثقافت ہے، لیکن یہ معصوم جس کے چہرے پر جمال نبوت جھلک رہا ہے، جس کے چہرے پر حسن رسالت ذوق ہے، اس معصوم کو ذبح کرنے کے لیے ہاتھ کہاں سے لاؤ گے، دل کہاں سے لاؤ گے؟ لا تقتلوا یوسف، یہ نہیں کر سکو گے. وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ، کسی کنویں میں ڈال دو. إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ يَلْتَفِتُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ، تم کنویں میں ڈال دو، کوئی مسافر اٹھا کے لے جائے گا، لیکن تمہاری تو جان چھوٹ جائے گی. پیچھا چھڑانا چاہتے ہو نا. لیکن افریقہ کے روشن ضمیروں، یہاں ایک پہلو خاص طور پر قابل غور ہے. جب انہوں نے یہ تجویز کیا اقتلوا یوسف أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ.
یوسف کو قتل کر دو یا دور کہیں پھینکاؤ تاکہ باپ کے آنکھوں سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائے، اور اس کے بعد تم یوسف کے محب بن جانا، یوسف کی دوستی کے دعوے کرنا، اس کے خون کے وارث بن جانا، تو خون پک جائے گا۔ دیکھا آپ نے، بہت پرانی بیماری ہے یہ بھی۔ میں جب نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، شہید کربلا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی مظلومیت کو دیکھتا ہوں، ان پر گزرنے والے حالات کو دیکھتا ہوں، تو مجھے سیم سٹوری نظر آتی ہے۔ یہاں بھی جناب یوسف کے حافظین نے یہی کہا، پہلے قتل کر دو پھر یوسف کے محب بن جانا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں نے بھی یہی سوچا، پہلے قتل کر دو پھر تازیے بنانا، پھر محب بن جانا۔ اور آگے بھی بہت سارے موافقات ملیں گے آپ کو، لیکن راؤ بھی ان کی تجویز فائنل ہو گئی۔ برادران یوسف نے اسے فائنل کر لیا کہ کنویں میں ڈالنے والی بات ٹھیک ہے، شاید ہم ذبح نہ کر سکیں، بغض و حسد کے باوجود ہم اس معصوم کے گلے پہ خنجر نہ چلا سکیں۔ اسی تجویز کو فائنل کر دیا۔ اور یوسف کو لے جانا تھا تو باپ سے مانگنے کے لیے، باپ سے جدا کرنے کے لیے محبت کا لبادہ اوڑھ کے آئے۔ قالوا یا ابانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسلوا معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں آ کر کہنے لگے، کیا بات ہے، ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ ہم پر اعتماد کیوں نہیں کرتے، نان کانفیڈنس کیوں ہے ہم پر۔ اندر کی بیماری بول اٹھی۔ قالوا یا ابانا ما لك لا تأمنا على یوسف، یوسف کے معاملے میں آپ ہم پر نہ معلوم کیوں اعتماد نہیں کرتے، حالانکہ ہم تو یوسف کے خیر خواہ ہیں، آپ اسے ہمارے ساتھ بھیجیے۔ آپ نے ہر وقت اسے اپنے قریب بٹھانے کی عادت بنا لی ہے۔ ہم اسے دنیا دکھائیں گے، ہم اسے جنگل میں لے جائیں گے، ذرا پہاڑوں میں گھمائیں گے تو اس کے عزائم بھی فولادی ہو جائیں گے، حفاظت بھی کریں گے۔ روشن ضمیر یعقوب نے فرمایا لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ۔ اندیشہ ہے مجھے تم میرے لگتے جگر کو لے جاؤ ویرانے میں اور جنگل میں، کوئی درندہ کھا نہ جائے، کوئی بھیڑیا کھا نہ جائے میرے بیٹے کو، اور تمہاری غفلت کہیں میری متاع جگر نہ لوٹ لے۔ قالوا لئن أكله ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون۔ کہنے لگے ہم اتنی بڑی تعداد میں ہیں، کیا ہم ایک یوسف کو بھی حفاظت نہیں کر سکیں گے؟ آخر ہمارا بھی تو بھائی ہے۔ مطمئن رہیے، اعتماد کیجیے ہم پر، ہم کوشش کریں گے کہ کوئی تکلیف نہ پہنچنے پائے۔
چونکہ رب العالمین کی منشا یہی تھی، یعقوب علیہ السلام ایگری ہوئے اور جناب یوسف کو تیار کیا۔ بعض حضرات نے لکھا ہے وہ کرتا ابراہیم علیہ السلام نے جو کرتا پہن رکھا تھا جب اسے نمرود کی آگ میں پھینکا گیا، اور اللہ نے نہ صرف ابراہیم کی حفاظت فرمائی بلکہ وہ کرتا بھی محفوظ رہا، تو وہ کرتا بھی نسل بعد نسل خاندانی روایات کے مطابق حضرت یعقوب تک پہنچا۔ آج یعقوب نے وہی کرتا اپنے لختے جگر کو پہنایا، جناب یوسف کو سجایا، جناب یوسف کو سہارا اور خوب تر بنا کر اللہ کے حوالے کیا کہ جاؤ میرے محبوب، اللہ تیری حفاظت فرمائے۔ قرآن کہتا ہے فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب، جب لے آئے حضرت یوسف کو ویرانے میں اور تیاریاں مکمل ہو گئیں، واجمعوا، اور تیاریاں مکمل ہو گئی کہ کنویں میں ڈال دیا جائے، باپ کی نظر سے جدا ہوتے ہی، باپ کی نگاہوں سے جدا ہوتے ہی، حدیث میں آتا ہے سیدنا یعقوب اپنے بچھڑتے ہوئے یوسف کو دور تک کھڑے دیکھتے رہے، اور یوسف بھی جاتے جاتے پلٹ کر اپنے شفیق والد گرامی کو دیکھتے رہے، لیکن جب باپ کی نگاہوں سے اوجھل ہوئے تو محبت کا دعویٰ کرنے والوں کے انداز بدل گئے، انہوں نے چرکے لگانا شروع کیے، ضربیں لگانا شروع کی کہ تو ہے نا جو بڑا محبوب بنتا ہے اپنے باپ کا، آج ہم تجھے دیکھیں گے، بلا اپنے باپ کو، وہ کام آئے، بچائے وہ تجھے۔ جناب یوسف علیہ السلام یہ ضربیں سہ رہے مگر اف بھی نہیں کرتے، کنویں کے قریب لائے، کرتا اتار لیا سیدنا یوسف علیہ السلام کا، اور کنویں میں ڈالنے کے فیصلے کے مطابق اسے کنویں میں ڈال دیا۔ رب العالمین نے فرمایا اوحینا الیہ لتنبئنہم بامرہم ھذا وہم لا یشعرون، ہم نے یوسف کے دل کو مضبوط بنایا، ہم نے پیارے یوسف کو بات بتائی کہ دشمن اگر کبھی نگہباں کبھی طرف، پیارے یوسف حوصلہ کیجیے، یہ تجھے مٹانا چاہتے ہیں اور ہم تجھے بلند کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ جناب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا، اور انہوں نے پھر کرتے کو خون لگایا، ایک جانور ذبح کیا، اس کا خون کرتے کو لگایا، تو لگا لیا۔ بے دمن کذب، قرآن کہتا ہے بے دمن کذب، جھوٹا خون، ایکٹنگ کی، ڈرامہ کھیلے، خون تو لگا لیا، لیکن اہل نظر کہتے ہیں جھوٹ کے پہو نہیں ہوتے، خون تو لگا لیا، پھاڑنا بھول گئے کہ کہیں سے کوئی دانت کا نشان نظر آئے، کہیں سے کوئی چوٹ کا نشان نظر آئے۔ جب کوئی درندہ حملہ کرتا ہے تو آخر آدمی بچاؤ کے لیے ہاتھ پاؤں مارتا ہے، وہ کپڑے پھاڑتا ہے، کوئی کہیں سے پھٹتا، کہیں سے کوئی سوراخ ہوتا، یہ یاد ہی نہ رہا، بڑے آرام سے خون لگا کے پھر اس کو لکڑی پہ بلند کیا، ایک نے آگے اٹھا لیا اور باقی پیچھے ہو گئے۔ قرآن پاک نے فرمایا جاؤ علی قمیصہ بدم کذب،
مظلوم کا خون پچانے کے لیے چاچا اہل بیت سے تعلق رکھنے والے حضرات کو خاص طور پر غور کرنا چاہیے. ادھر مظلوم کا خون پچانے کے لیے انسانی تاریخ میں نکلنے والا یہ سب سے پہلا جلوس تھا جو برادران یوسف نے نکالا. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ اپنے باپ کے پاس آئے خون آلود کرتا اٹھائے ہوئے علم بنائے ہوئے اور آئے کس وقت عشاء یبکون یہ پہلی شام غریباں جو برادران یوسف نے جس کی بنیاد رکھی اور روتے سینہ کوٹتے ہوئے بال نوچتے ہوئے آئے چلاتے چیختے ہوئے آئے نوحے پڑھتے ہوئے آئے مرثیے پڑھتے ہوئے آئے اور یوسف کے فضائل بیان کرتے ہوئے مصائب بیان کرتے ہوئے آئے. ہائے یوسف ہائے یوسف ہائے یوسف ہائے یوسف. جناب یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے. قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. جناب یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آ کر درد بھری کہانی بیان کی. روتے ہوئے کہنے لگے ہم جنگل میں گئے یوسف کو بھی لے گئے وہاں ہم تو کھیل کود میں مشغول ہو گئے. یوسف اکیلا بیٹھا تھا ہمارے سامان کی نگرانی کر رہا تھا. ہم نے جو کپڑے اتار کے رکھے ان کا محافظ بنا ہوا تھا. ایک بھیڑیا آیا کھا گیا اور ہمیں خطرہ ہے کہ آپ ہماری بات دلیل کے طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا لائے شرط لائے اور وہ جناب یعقوب کی خدمت میں پیش کی. دیکھیے ہم کوئی جھوٹ تو نہیں بولتے یہ کرتا بھی وہی ہے اس پر خون بھی لگا ہوا ہے. ملاحظہ فرمائی حضرت یعقوب علیہ السلام نے کرتا لے لیا اسے غور سے دیکھ الٹ کے دیکھا پلٹ کے دیکھا فرمانے لگے بل سولت لکم انفسکم امرا. بھیڑیا تو کوئی بہت پڑھا لکھا تھا کوئی قوم کا آیت اللہ معلوم ہوتا ہے. بہت بڑا شاگل بھیڑیا تھا آکسفورڈ سے پڑھا ہوا یا قوم سے پڑھا ہوا. میرے بیٹے کو تو کھا گیا لیکن کرتے پر ایک بھی دانت نہیں لگنے پایا ناخن بھی نہیں لگنے پایا. شاید اس نے پہلے میرے بیٹے کا کرتا اتار لیا ہوگا پھر میرے بیٹے کو کھا گیا ہوگا. قرآن کریم کا میسج یہ ہے جھوٹے ماتم کیا کرتے ہیں سچے ہمیشہ صبر کیا کرتے ہیں. معلوم ہوتا ہے ساری تمہاری ایکٹنگ ہے یہ سب آرٹیفیشل اسٹوری بنا کے رکھو میرے سامنے لیکن اپنے بیٹے کے مطابق
ماتم میں شریک نہیں ہوں گا، بے صبری نہیں کروں گا، میں تمہارے شور میں اور ماتم میں شامل نہیں ہوں گا۔ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ میں صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹنے دوں گا۔ رہا میرے بیٹے کا معاملہ تو اللہ ہی مددگار ہے، میرے بیٹے کو تمہاری سازشوں سے بچانے والا۔ کون مددگار ہے؟ واللہ المستعان، واللہ المستعان، واللہ المستعان۔ دادے کا نام نہیں لیا، یہ نہیں فرمایا کہ میرے یوسف کا دادا ابراہیم ہے، میرا یوسف کس کا بیٹا ہے، نہ دادے کا نام لیا نہ باپ کا۔ جناب یعقوب نے فرمایا واللہ المستعان علی ما تصفون، اللہ ہی مددگار ہے میرے بیٹے کا، لیکن میں تمہارے ساتھ ماتم میں شریک نہیں ہوں گا۔ جھوٹے ماتم کیا کرتے ہیں، سچے ہمیشہ صبر کیا کرتے ہیں۔ جو اپنے ہاتھوں سے کنویں میں ڈالتے ہیں، پھر اپنا جرم پچانے کے لیے خون لگاتے ہیں، پھر اپنا جرم پچانے کے لیے، جرم چھپانے کے لیے ماتمی جلوس نکالتے ہیں، سینہ کوٹتے ہوئے آتے ہیں، وہی ماتم کیا کرتے ہیں۔ یعقوب جیسے سچے ہمیشہ صبر کیا کرتے ہیں، تو ماتم جھوٹ کی پہچان ہے اور صبر سچائی کی پہچان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم ثبتنا على صراط المستقيم، اللهم زينا بزينة الإسلام واجعلنا هداة مهتدين، نور قلوبنا بنور الإيمان وأحسن أخلاقنا بنور القرآن۔ اے اللہ عالم اسلام کی مدد فرما، مسلمان جہاں کہیں مظلوم ہیں ان کی دستگیری فرما، بالخصوص فلسطین و افغانستان کے مسلمانوں کی مدد فرما، قرۂ ارض پر جہاں کہیں فرزندان اسلام رہتے ہیں اے اللہ ان کے ایمان کی، جان کی، مال کی، آل کی حفاظت فرما، تمام روحانی جسمانی بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو قرآن کا فہم اور اس کی صداقتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں قرآن کریم کی سچائیوں کو اپنی عملی زندگی میں اے اللہ نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ تمام دوستوں کے لیے دل کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں، نیچے بیٹھنے والوں کے لیے بھی، اوپر بیٹھنے والوں کے لیے بھی۔ دیکھیے وہ اگرچہ شیشے سے پرلی طرف بیٹھے ہیں لیکن مجھے خوشی ہے کہ وہ جاگ رہے ہیں، الحمدللہ۔ اللہ آپ سب کو دونوں جہانوں میں عزت و سربلندی نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک۔